ایک روایت میں آتا ہے کہ روزے رکھنے سے تم صحت مند ہو جاؤ گے، اور بھوکا رہنے سے انسان کی سوچ اور انسان کی جو ذہنی صلاحیت ہے یہ بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں جسمانی فائدہ بھی ہے اور روحانی فائدہ تو ہے ہی کہ اس سے انسان کو اپنے آپ پر ضبط کرنا اور کنٹرول کرنا آتا ہے۔ صبر کی انسان کو تربیت ملتی ہے۔ اور صبر جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ صبر اس چیز کا نام ہے کہ ایک پسندیدہ چیز ہے آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے لیکن آپ اس کی طرف نہیں بڑھتے۔ پانی سامنے پڑا ہوا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، گرمی بھی ہے، لیکن روزہ رکھا ہوا ہے، پانی نہیں پیتے۔ کھانا پکا رہے ہیں، کھانے کی باس خوشبو آ رہی ہے اس کی، اور منہ سے پانی بھی نکل رہا ہے کہ بڑا شاندار کھانا بن رہا ہے، لیکن روزہ رکھا ہوا ہے، نہیں کھاتے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی بھوک کی وجہ سے طبیعت نڈھال ہو رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور کھانا نہیں کھاتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی منہ میں لے کے جاتا ہے کلی کرنے کے لیے، لیکن ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتا اور اسے واپس اگل دیتا ہے۔ تو یہ چیز جو انسان کی تربیت ہے، یہ انسان کو جو مشق کروائی جا رہی ہے، اسے ٹریننگ دی جا رہی ہے، یہ اس کے اندر وہ تقوی کا وصف پیدا کر دیتی ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرے۔ اب کس کو پتا چلتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ سحری کھائی، لوگوں کے ساتھ افطاری کی، درمیان میں آپ نے توڑ لیا روزہ؟ کسی کو پتا چلے گا؟ نہیں، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان راز ہے۔ اس لیے یہ چیز جو ہے یہ انسان کی تربیت کرتی ہے، روحانی تربیت کرنے والی ہے۔ اور کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، یہی ہے جو انسان کی سب سے بڑی خواہش ہے، جس کے لیے انسان سارے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ کر کہتا ہے جی پیٹ بھرنا چاہیے اور انسان کے حلق میں پانی اترنا چاہیے کہ انسان کی زندگی برقرار رہے۔ لیکن یہ چیز بتاتی ہے کہ جب اللہ کے لیے تم نے حلال چھوڑ دیا ہے تو تمہیں اس کے لیے حرام بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ روزہ انسان کو اس روزے کے لیے تیار کرتا ہے جو محرمات اور منہیات سے انسان نے اس زندگی میں رکھنا ہوتا ہے، کہ جتنی اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزیں ہیں انسان ان سے روزہ رکھ لے، روک لے۔ صوم کا معنی عربی میں ہوتا ہے روکنا، امساک، اپنے آپ کو روک لینا۔ تو انسان اپنے آپ کو روکے اللہ کی محرمات سے، منہیات سے، گناہوں سے، اور جو چیزیں بھی اسلام کے اندر ممنوع ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، روک کے رکھے۔ اور دوسرا انسان کا جو جذبہ ہے وہ انسان کا جنسی جذبہ ہے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ یہ بڑا منہ زور جذبہ ہے، یہ انسان کو بے لگام کر دیتا ہے، یہ انسان اس کے ہاتھوں بے قابو ہو جاتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایسا عمل ہے جو اس کی بھی تربیت کرتا ہے اور انسان کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے کہ جائز اور حلال موقع ہے، جگہ ہے، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہوئے ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، ضبط کرتے ہیں۔ ضبط نفس اور سیلف کنٹرول اور اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، یہ چیز ایسی ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے اور نیکی کے اوپر لگاتی ہے۔ یہ انسان کا بے صبرا ہونا اور انسان کا اس طرح کا ہونا کہ کمزور ہے، جو چیز دیکھی پسند کی اس کے پیچھے لپک گیا اور اس کے پیچھے چل نکلا، یہ انسان کی مضبوطی نہیں ہے، یہ کمزوری ہے اس کی۔ مضبوط اور قوی انسان وہ ہوتا ہے، المومن القوی وہ ہوتا ہے جو اس چیز کی طرف جائے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے اور جس میں اس کا دنیاوی اور اخروی فائدہ ہے، اس کی طرف جائے۔ روزہ جو ہے یہ انسان کے اندر وصف پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا آ جائے، اس روزے کے عمل کو ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے کہ 1 مہینہ مسلسل روزے رکھو۔